اگر کوئی شخص شہری علاقے میں کوئی پراپرٹی خریدتا ہے جس کو اربن پراپرٹی کہتے ہیں اور اس کی وہ رجسٹری کرانا چاہتا ہے تو اس پر جو رجسٹری کے اخراجات ہیں اس رجسٹری کی مالک کے حساب سے، یعنی جو رجسٹری میں اس پراپرٹی کی جو مالک لکھی جاتی ہے اس کے حساب سے اس پر جو اسٹیمپ فیس ہے وہ 1% لاگو ہوتی ہے، اور جو رجسٹریشن فیس ہے اگر پراپرٹی کی مالک جو ہے 5 لاکھ روپے تک ہو تو 500 روپے، اور اگر اس سے زائد ہو تو پھر 1000 روپے۔ پھر اگر پراپرٹی جو ہے کوئی کنسٹرکٹڈ بلڈنگ ہو، یعنی وہ پراپرٹی جو ہے کسی بلڈنگ یا عمارت وغیرہ پر مشتمل ہو اور اس کا جو نقشہ ہے کسی مجاز اتھارٹی سے پاس نہ ہو، تو پنجاب میں اس پر ایک پینلٹی جمع کروانی پڑتی ہے جو کہ پراپرٹی کی جو طے زمین ہوتی ہے اس پر 2% کے حساب سے جمع ہوتی ہے۔ یہ جو پینلٹی ہوتی ہے یہ صرف طے زمین پر ہوتی ہے، ملبے پر نہیں ہوتی، جبکہ جو کنسٹرکٹڈ بلڈنگ ہوتی ہے اس کی جو مالیت ہوتی ہے پراپرٹی کی رجسٹری کی، وہ بلڈنگ اور ملبے کو ملا کر جو ہے وہ شامل کی جاتی ہے، اس لیے یہ جو پینلٹی ہے 2% یہ صرف طے زمین پر ہی جمع ہوتی ہے۔ پھر جو تحصیل کونسل والے ہیں، یعنی کہ تحصیل میں پراپرٹی واقع ہوتی ہے، اس تحصیل کونسل والے جو ہے 1% جو ہے فیس چارج کرتے ہیں۔ پھر ایک بڑی پرانی فیس چل رہی ہے تقابلہ فیس جو کہ 100 روپے ہوتی ہے، اور پھر اگر پراپرٹی جو ہے اس کا جو ریکارڈ ہے متعلقہ پٹواری کے پاس یا راضی ریکارڈ سینٹر میں ہو تو وہاں پر اس کا انتقال بھی ہونا ہوتا ہے، جس کی جو سرکاری فیس ہے جو کہ 500 روپے ہے، جس میں 300 روپے جو ہے وہ جمع ہو جاتے ہیں اسٹیٹ بینک میں یا نیشنل بینک میں، اور 200 روپے جب رجسٹری ہوتی ہے تو اس وقت جو ہے وہ نقد ادا کرنے پڑتے ہیں۔ پھر پنجاب میں پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی والے ہیں، یہ رجسٹریوں کو انہوں نے آج کل آن لائن کر دیا ہوا ہے، اور جو بھی رجسٹری جو آن لائن پاس ہوتی ہے اس پہ پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی والے جو ہے وہ 1300 روپے جو ہے وہ سروس چارجز جو ہے یہ وصول کرتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ FBR والے ہیں جو ہر رجسٹری پہ آپ جو ہے وہ ایڈوانس ایڈجسٹیبل انکم ٹیکس وصول کرتے ہیں، جس میں وہ خریدار سے جس نے پراپرٹی خریدی ہوتی ہے اس سے 236K کے تحت اگر وہ فائلر ہو تو 3%، اور اگر وہ نان فائلر ہو تو 10.5% جو ہے وہ ٹیکس وصول کرتے ہیں، اور جس نے پراپرٹی فروخت کی ہوتی ہے اس سے اگر وہ فائلر ہو تو 236C کے تحت 3%، اور اگر وہ نان فائلر ہو تو اس سے 236C کے تحت ہی جو ہے وہ 6% جو ہے وہ ایڈوانس ایڈجسٹیبل انکم ٹیکس جو ہے وصول کرتے ہیں۔ تو اس طرح یہ پراپرٹی آپ کوئی بھی شہری علاقے میں خریدتے ہیں جو کہ اربن پراپرٹی کہلاتی ہے، یہ اس کے سرکاری اخراجات ہیں۔ ان سرکاری اخراجات کے علاوہ جو شخص آپ کی رجسٹری جو ہے وہ لکھتا ہے، یعنی کوئی وکیل صاحب آپ ہائر کرتے ہیں یا کسی وسیقہ نویس کو ہائر کرتے ہیں جس نے آپ کو سروسز پرووائڈ کرنی ہوتی ہے، رجسٹری آپ کی تیار کرنی ہوتی ہے، اس کی بھی کچھ فیس ہوتی ہے جو کہ عموماً اس وقت جو ہے اگر دیکھا جائے تو وہ 5000 روپے سے لے کر 20000 روپے تک ہو سکتی ہے، یا جو بھی آپ کی جو ہے ان کے ساتھ جو فیس جو ہے وہ ایڈجسٹ ہو جائے۔ تو اس طرح جو رجسٹری ہوتی ہے اس پہ یہ اخراجات آتے ہیں، جن میں سرکاری اخراجات جو ہوتے ہیں ان کی آپ کو جو ہے وہ رسیدات ملتی ہیں، اور جو غیر سرکاری اخراجات ہوتے ہیں ان کی جو ہے وہ آپ کو رسیدات تو نہیں ملتی، لیکن اس میں جو آپ کے وکیل کی فیس یا وسیقہ نویس جس کی بھی آپ سروسز ہائر کرتے ہیں یہ اس کی فیس جو ہے یہ اس میں شامل ہو سکتی ہے، اور یہ آپ کوئی بھی ان کے ساتھ جو ہے آپ ان سے یہ جو ہے یہ فیس جو ہے وہ طے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ میں نے آپ کو شہری پراپرٹی کا بتایا، لیکن اگر اس کے علاوہ یہ رورل پراپرٹی ہوتی ہے، اگر شہری پراپرٹی جو ہے بنیادی طور پر 2 قسموں کی ہوتی ہیں، جن میں ایک شہری پراپرٹی ہوتی ہے جس کو اربن پراپرٹی اور دوسری رورل پراپرٹی ہوتی ہے جس کو دیہاتی پراپرٹی بھی جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں۔ اگر یہی پراپرٹی جو ہے وہ دیہاتی ہوتی تو اس پر صرف ایک ہی فرق آنا تھا، کیونکہ جو دیہاتی پراپرٹی ہے اس میں اسٹامپ فیس جو ہے وہ شہری پراپرٹی کی نسبت جو ہے وہ 2% زیادہ ہے، یعنی جو شہری پراپرٹی ہے اس پر اسٹامپ فیس 1% ہے، اور دیہاتی پراپرٹی جو ہے اس پر جو اسٹامپ فیس ہے وہ 3% ہے۔ تو یہ صرف فرق ہے شہری اور دیہاتی پراپرٹی کے اخراجات میں اس رجسٹری کے، باقی ان کے تمام جو اخراجات ہیں یہ بالکل سیم ہوتے ہیں۔ پھر اگر اسی طرح جو اگر یہ کنٹونمنٹ ایریا کی پراپرٹی ہوتی ہے، جبکہ جو کنٹونمنٹ ایریا کی پراپرٹی ہوتی ہے یہ شہری پراپرٹی ہوتی ہے، لیکن اس میں ایک فرق یہ ہے جو شہری پراپرٹی ہوتی ہے اس میں اسٹامپ فیس 1% ہوتا ہے، اگر نقشہ پاس نہ ہو تو طے زمین کا جو ہے وہ 2%، اور رجسٹریشن فیس جو ہے وہ 500 روپے اور 1000 روپے، یہی کنٹونمنٹ فیس کے بھی یہی خرچے ہیں۔ لیکن جو تحصیل کونسل کی فیس ہے جو شہری پراپرٹی میں 1% ہوتی ہے، لیکن جو کنٹونمنٹ ایریا کی پراپرٹی ہوتی ہے وہ تحصیل کونسل کے انڈر نہیں آتی، وہ کنٹونمنٹ بورڈ کے اندر آتی ہے جو کہ مرکزی گورنمنٹ کے انڈر ہے، اور کنٹونمنٹ بورڈ والے جو ہے وہ تحصیل کونسل کی جگہ اپنی ایک فیس وصول کرتے ہیں جو کہ 3% ہوتی ہے۔ باقی ان کے بھی شہری پراپرٹی اور کنٹونمنٹ ایریا کی جو پراپرٹی ہے ان کے بھی اخراج جو ہے وہ بالکل سیم ہوتے ہیں۔